پھر اس سے یہاں کے بہت سارے اہل حدیث جو ابھی آپ کو شاید جانتے نہیں ہوں گے، اس وقت 8 سال 9 سال 10 سال پہلے جو بہت ماہر اپنے آپ کو بنتے تھے، ان سے ڈبیٹ ہوئی تھی، بات ہوئی تھی، تو ان کو پھر ہم بولے کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی ایک حدیث بتائیے جو صحیح ہو۔ ان کے پاس سب سے زیادہ صحیح اور اسٹرانگ دلیل جو ان کے مطابق ہوتا ہے وہ ہے صحیح ابن خزامہ کی حدیث۔ صحیح ابن خزامہ کی حدیث ہے، حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ بہت پراؤڈلی اس کو پیش کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ ان کی کتاب ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی، جس کا راوی رائٹر کا نام ہے ثناء اللہ کفایت اللہ، ثناء اللہ نہیں کفایت اللہ ثنابلی، ٹھیک ہے۔ اب وہ یہ حدیث لاتا ہے، اب اس حدیث شریف کو لانے کے لیے اب چونکہ اپنے مذہب کی ہے بھائی، اب تو اس کو صحیح تو ثابت کرنا ہوگا۔ اب یہ ثابت کرتے ہیں، یہ حدیث شریف اس کی سند ہے ان سفیان ان عاصم بن قلیب۔ حضرت سفیان جو ہے وہ ان سے عاصم بن قلیب سے روایت فرماتے ہیں، پھر حضرت عاصم بن قلیب آگے روایت فرماتے ہیں، پھر وہ روایت کرتے ہوئے وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سینے پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی۔ اب اس میں کون راوی ہے؟ تو ایک عاصم بن قلیب ہے، دوسرا سفیان ثوری ہے، ان سے ہی روایت کر رہے ہیں، اور اس کو کون صحیح کہہ رہا ہے؟ اہل حدیث۔ اور یہ حدیث بخاری مسلم میں بھی نہیں ہے، صحیح ابن خزامہ میں ہے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جس راوی کے اوپر خود کلام کر چکے تھے، جس راوی کو لوگ ضعیف بتا چکے تھے ترک رفع یدین والی حدیث میں، ابو داؤد میں اور ترمذی میں، اب چونکہ وہی راوی جو ہے اب اپنے مسلک کی حدیث بیان کر رہا ہے، تو کفایت اللہ ثنابلی 10 سے زیادہ پیج میں عاصم بن قلیب کی شقاہت بیان کرتا ہے، ان کی تعریف بیان کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ عاصم بن قلیب جو ہے وہ سیاستہ کے راوی ہے، وہ عاصم کہہ رہا ہے بخاری مسلم کے راوی ہے، یہ مدلس ہے، لیکن یہ قلیل المدلسین ہے، کثیر المدلسین نہیں ہے۔ اور کوئی مدلس راوی اگر صیغہ ان سے روایت کرتا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے تدلیسی کی ہے، وہاں امکان ہوتا ہے تدلیس کا، لیکن دیکھا جاتا ہے جو راوی صیغہ ان سے روایت کر رہا ہے وہ قلیل المدلسین ہے یا کثیر المدلسین ہے، اس کی عادت کے مطابق فیصلہ لیا جاتا ہے۔ اور دیکھا جا رہا ہے کہ سفیان ثوری تو قلیل المدلسین ہے، کم تدلیس کیا کرتے ہیں، اور وہ صرف ثقہ راویوں سے تدلیس کیا کرتے ہیں، اور پھر یہ طبقہ ثانیہ کے مدلس راوی ہے، اس لیے ان کی عنانہ قبول ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہی لوگ کہہ رہے ہیں جو اس سے پہلے ترک رفع یدین والی حدیث کو مکاری کر کے ضعیف بتا رہے تھے، اور جب وہی راوی اپنے مطابق حدیث بیان کر رہا ہے تو اب اپنی جرح کو بالائے طاق پر پھینک دیے، اب اسی راوی کی تعریف اور ثنا بیان کرنا شروع کر دیے۔ یعنی ایک راوی ضعیف ہے کب؟ جب وہ احناف کی دلیل بیان کرے، پھر وہی راوی صحیح ہو جاتا ہے کب؟ جب وہ ان کے مذہب کی حدیث بیان کرتا ہے۔ تو یہ سب کب معلوم چلے گا؟ جب ہم پڑھیں گے تب نا۔